راتوں میں ویڈیو دیکھتے دیکھتے ریل اسکرول کرتے 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 بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، اور گندی تصویر بھی دیکھ لی، ویڈیو بھی دیکھ لی، ان آنکھوں سے حضور کو بھی دیکھنا چاہے گا۔ سن، ایک تو ہے، ایک حضور کے صحابی ہیں کہ جب انہوں نے یہودیوں نے کہا کہ نیم برہنہ لڑکیاں کھڑا کرو، ہاف نیوڈ، اور ان کو دیکھ کر کے مسلمانوں کے ایمان خراب کرنے، حضرت عمر کے ساتھ صحابہ اکرام کی جماعت ہے، ایک شہر سے گزرنا ہے، چابی لینے جانا ہے، آپ نے فرمایا، حضرت عمر نے، نظریں نیچی کرو، سنت رسول کو اپناؤ، کہا حضور ادھر لڑکیاں کا نیچی نظریں کرو، صحابہ نے نیچی نظریں کی، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، ادھر بھی لڑکیاں ادھر بھی لڑکیاں برہنہ کھڑی ہیں، مگر کسی ایک نے بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا بھئی تم جنات ہو، ارے اتنی حسن کی پیکر کھڑی کر دی، کوئی ایک تو نظر اٹھا لیتا، یہ تمہیں یہ بتاؤ تم نے کیوں نہیں دیکھا؟ حضرت عمر نے کہا بھئی پیچھے ہٹ، سن، جس نے آمنہ کے لال کو دیکھا ہے وہ دنیا کے بوال کو نہیں دیکھتا ہے۔ فرماتے ہیں میرے سرکار دو عالم، اللہ فرماتا ہے محبوب جو جتنی شراب پیے گا میں اسے جہنمیوں کا اتنا ہی پی پلاؤں گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آخری زمانے میں لوگ شرابوں کے نام بدل کے پیئیں گے اور ان کے سروں پر عورتیں ناچیں گی اور گائیں گی، اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ زمین میں دھسائے گا، کچھ کو سور بنائے گا، کچھ کو بندر بنا دے گا۔ حضور فرماتے ہیں شراب ام الخبائث ہے، برائیوں کی ماں۔ تمہیں نہیں پتا کہ جب جوان بیٹا شراب پی کے گھر میں داخل ہوتا ہے باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کے سامنے شراب پی کے آتا ہے اور اس کے منہ کی بدبو سے جب اس کو گھن میں آتی ہے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ ایک شرابی اکیلا شراب پیتا نہیں ہے بلکہ وہ اپنے بچوں کی خوشیاں پی جاتا ہے، اپنی بیوی کا پورا سکون، اس کا چین، اس کی زندگی کا سارا شوق پی جاتا ہے، اپنی ماں کا بڑھاپا۔ تم اپنی ماؤں کو تکلیف دے دے کر کے اور نشے کر کر کے پہلے انہیں شوگر کا، بلڈ پریشر کا مریض بناتے ہو، پھر انہیں مار دیتے ہو، وہ مر جاتی ہیں، پھر روتے ہو۔ اور میرے بھائیوں، ایک شرابی کتنی بڑی آفت کھڑی کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نوجوانوں کہ کتنے دنیا میں سازشیں ہو رہی ہیں کہ نشہ، یہ نشہ کی گولیاں، یہ فلاں چیز، یہ فلاں چیز۔ میرے بھائی، میرے دوست، تم کو کیا خبر؟ مالک بن دینار کہتے ہیں میں حج کر کے نا ایک جگہ تھا، حج کر کے میں مینا میں سوچ رہا تھا کیا پتہ اللہ نے کس کا حج قبول کیا، تو ایک دم میری آنکھ لگی اور ہاتف غیب سے آواز آئی، اللہ نے سب کا حج قبول کیا ہے مگر ہارون بن موسیٰ بلخی کا حج قبول نہیں کیا۔ حضرت سیدنا ہارون بن موسیٰ، حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں گیا بلخیوں میں نے پوچھا کہ بلخیوں میں وہ ہارون بن موسیٰ، کہنے لگے وہ سب سے زیادہ نیک آدمی، ادھر جو دعا مانگ رہا ہے، ہاتھ کٹا ہوا تھا اس کا اور وہ رو رو کے دعا مانگتا تھا۔ میں اس کے قریب گیا، اس نے سلام پھیرا، کہا السلام علیکم مالک بن دینار۔ میں نے کہا تم مجھے جانتے ہو؟ کہا میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ تم یہاں کیوں آئے ہو۔ کہا کیوں آیا ہوں؟ کہا یہ بتانے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ کہا کیوں؟ کہا میں 24 سال سے آ رہا ہوں، کعبے میں خوب روتا ہوں، مینا میں بھی روتا ہوں، میں مینا کے ٹینٹوں میں پھوٹ پھوٹ کے روتا ہوں، پھر میں عرفات جاتا ہوں، جہاں سے زیادہ اللہ کبھی 9 ذی الحجہ سے زیادہ اللہ بندوں کے قریب نہیں ہوتا کبھی۔ اب وہ اس دن بھی وہ روتا ہے، وہ کہتے ہیں میں روتا ہوں پوری دوپہر میں بار بار گش کھا کے گر جاتا ہوں۔ 24 حج میں نے ایسے کیے ہیں، پھر میں آتا ہوں مزدلفہ میں رات گزارتا ہوں، مینا جاتا ہوں اور مینا سے پھر میں کنکری مار کے کعبے جاتا ہوں، طواف صحیح آ کر کے جانور قربان کرتا ہوں، کپڑے پہنتا ہوں، اس کے بعد جب میں دعا کر رہا ہوتا ہوں تو 24 سال سے یہی معاملہ ہے کہ کوئی اللہ کا ولی آتا ہے کہتا ہے اللہ نے تیرا حج قبول نہیں کیا۔ کہا کیوں؟ کہا کیوں؟ کہا میں شراب کی وجہ سے، میری شراب نے مجھے برباد کر دیا تھا، میرے نشے کی عادت نے، میرے دوستوں نے مجھے نشہ سکھا دیا۔ وہ میرے بھائیوں، جو تمہیں نشہ سکھائے وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، دوست تو وہ ہوتا ہے جو نشے سے تمہیں بچائے، اس گندی عادت سے بچائے۔ وہ میرے بھائی، وہ کہتا ہے میں شراب کے نشے میں ایک دن رمضان کے مہینے میں اپنے گھر آیا، میری ماں روٹی بنا رہی تھی، میں نے کہا روٹی دو۔ اس نے مجھے دیکھا، کہا اے تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک تو رمضان اور پھر منہ میں تیرے شراب اور کھانا مانگتا ہے، تجھے شرم آنی چاہیے۔ کہتے اس نے مجھے ذرا تھوڑا ڈانٹا تو مجھے غصہ آیا،
میں نے اس کو بیٹھی تھی وہ جھکی ہوئی مارا ہاتھ تو وہ اسی تندور میں گر گئی جس میں وہ روٹی بنا رہی تھی۔ جب وہ گری تو اس کے گرتے ہی اس کی چیخوں کی آواز آئی اور میں بھی بے ہوش ہو گیا۔ میں جب ہوش میں آیا تو میری بیوی مجھ جا رہی تھی۔ میں کہاں جا رہی ہوں؟ کہا میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو ماں کا قاتل ہے۔ کہا میری ماں مر گئی؟ کہا ہاں، تو نے اسے جلا کے مارا ہے۔ کہ مجھے بتایا نہیں میری ماں کے، نماز پڑھ لیتا جنازے کی۔ کہ وہ منع کر کے گئی ہے، سب میری صورت دیکھیں مگر میرے بیٹے کو میری صورت نہ دکھانا۔ کہتا ہے میری بیوی مجھ پہ لعنت بھیج کے گئی تو پھر میں نے اپنے اس ہاتھ کو دیکھا، اسی نے ماں کے اوپر مارا تھا، یہی ہاتھ۔ کہتے ہیں میں نے اسے دھاردار ہتھیار سے اپنے ہاتھ سے کاٹا، بڑی مشکل سے کٹا، مگر میں کئی بار بے ہوش ہوا مگر اسے کاٹ دیا۔ سارا مال اللہ کی راہ میں نے دے دیا۔ اس کے بعد پھر کعبے میں جا کر کے دعائیں مانگتا ہوں، بار بار کہتا ہوں مالک مجھے معاف کر دے، مگر ہر بار کوئی آ کے کہتا ہے تیرا حج اللہ نے حج قبول نہیں کیا۔ میں نے اپنی شراب کی عادت کی وجہ سے اپنے بچے برباد کیے، خود برباد ہوا، میں نے اپنی ماں مار دی، مجھے نشے نے یہ حال کر دیا میرا کہ میں اپنی سگی ماں کا قاتل ہوں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے منہ پہ زور سے اس کے تھپڑ مارا، بے شرم ماں کو مار کے حج کرتا ہے۔ کہتے ہیں میں جا کے سویا تو حضور خواب میں آئے، فرمایا تو نے ڈرے ہوئے کو اور ڈرا دیا۔ میں نے عرض کی حضور اس نے اپنی ماں کو مارا ہے۔ ہاں مگر اللہ اسے بخشے گا ماں کی بدولت۔ کیسے؟ قیامت کے دن اس کی ماں اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ کرے گی، مالک اس نے مجھے جلا کے مارا تھا، میری کیا غلطی تھی؟ اللہ فرمائے گا اسے جہنم میں لے جاؤ۔ فرشتے گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں تو وہ کہے گا ماں، اب اللہ اسے توفیق دے رہا ہے بولنے کی، اسے ہی ماں ماں، اور ادھر اس پہ اثر مؤثر حقیقی اللہ ہے، ماں کے اوپر اثر پیدا کر رہا ہے۔ یہ بول رہا ہے ماں، وہ کہہ رہی ہاں بول کیا بات ہے؟ کہ ایک بار بچپن میں میری انگلی جل گئی تھی نا تو پوری رات جاگی تھی، مجھ سے زیادہ تو روئی تھی، اب مجھے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں، کیا مجھے معاف نہیں کرے گی؟ تو ماں کے دل میں اللہ اور رحم ڈالے گا، پھر کہے گی مالک میرے بیٹے کو معاف کر دے، اسے جہنم میں نہ ڈال، اسے آگ میں نہ ڈال، تو اسے معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا اس نے تجھے جلایا تھا، ہاں جلایا تو تھا مگر میرا بیٹا ہے، میرا لال ہے، میرے بھائی، میرے دوست۔ ماں وہ ہستی ہے کہ ہم اسے میں آپ کو بتاؤں سب کچھ ہے ماں کے بغیر کچھ نہیں۔ دنیا میں سارے رنگ ہیں، گھر میں جاؤ ماں نہ ہو باپ نہ ہو تو پھر کیا بات ہے؟ چونکہ وقت مجھے زیادہ لینا نہیں ہے آپ کا، ایک بات بتا رہا ہوں، میلاد منانا چاہتے ہو تو ایسے کرو کہ پہلے اپنے باپ کی صبح ہی جا کے ہاتھ چومنا اگر وہ زندہ ہو، اور اگر نہیں تو اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھانا۔ میلاد کی محفل میں جانے سے پہلے، حضور کے جلوس میں جانے سے پہلے کرنا کیا ہے؟ ابا کو منانا ہے اور ابا کے ہاتھ چوم کے جانا ہے۔ باپ کہے پہلے تو میرا اتنا ادب نہیں کرتا تھا، آج ہاتھ چوم کے کیوں جا رہا ہے؟ بات ابا آج سے ساری بات آپ کی جائز مانوں گا۔ کہ پھر آج کیا ہو گیا؟ کہ آج میرے نبی کا میلاد ہے، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے حضور بھی مجھ سے راضی نہیں ہوں گے۔ پھر ماں کے پاس بھی جانا، ذرا توجہ کرنا میرے بھائی، پھر ماں کے پاس بھی جانا، پھر ماں بوڑھی کے پیر دبانا، کوئی اس سے غلطی ہو گئی ہو زندگی بھر کی تو پیروں کے نیچے بیٹھ کے کہنا ماں حضور تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تو راضی نہیں ہوگی۔ تو پھر ماں کہے گی یا اللہ ایسا میلاد منانے والا بچہ تو سب کو عطا کر۔ پھر بہنوں کے گھر بھی جانا، تم نے تو بہنوں کے گھر جانا ہی چھوڑ دیا۔ او لوگو، بیویوں سے ڈرنا تمہارا ٹھیک تھا مگر اتنا ڈرے کہ اپنی بہنوں کے لیے تمہارے گھر کے دروازے میکے ختم کر دیے تم نے۔ اور یہ جو پابندیاں لگاتی ہیں ہماری نندیں نہیں آئیں گی میکے میں تو یہ قبر میں لے کے جائیں گی، ان کو شرم نہیں آتی؟ میری بہنیں میری محتاج نہیں، نہ آپ کی بہنیں آپ کی محتاج ہیں، کوئی 2-5 ہزار سے کسی کا گھر نہیں چلتا میرے دوست۔ مگر یہ بات اس کی ہے محبت کی کہ جب تو اپنی بہن کو ایک جوڑی کپڑے لے کے جائے گا، وہ ناراض تھی مگر آج میلاد کے دن تو گیا ہے اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہوئے، تیرا نفس کہہ رہا ہے نہ جا مگر تو کہہ رہا ہے نہیں میں جاؤں گا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، بہن ناراضگی کی بات ماننے کے لیے، تو مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، آج کیسے آیا ہے؟ ایک دم ایک جوڑی کپڑے، کچھ پیسے نظر آنا، لے میری بہن یہ رکھ، اللہ اکبر۔ پوچھے گی کیوں آج کیوں آیا ہے؟ کہ اس وجہ سے
حضور اپنی بہن شیمہ سے بہت پیار کرتے تھے، جب تک میں تجھے نہیں مناؤں گا تب تک میرے نبی بھی راضی نہیں ہوں گے، میرے سرکار بھی راضی نہیں ہوں گے۔ تھوڑی دیر وہ ناراض رہے گی، پھر وہ بڑی دعائیں دے گی۔ ویسے بھی بہنوں کو تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ ایک عورت تھی نا بوڑھی، تو وہ اس کے دروازے پہ کوئی بھکاری آیا تو اس نے 10-5 روپے اس کو دے دیے، اور اس کے بعد پوچھا تیری آواز مجھے کچھ پہچانی لگتی ہے، تم کہاں کے ہو؟ اس نے گاؤں کا نام بتایا۔ وہ پھر اندر گئی، ایک جوڑی کپڑا 1000 روپے لے کے آئی۔ اس نے کہا مائی پہلے تو اتنے ہی پیسے دیے تھے، بوڑھی عورت تھی، اب یہ 1000 روپے، یہ مہربانی کی کوئی خاص وجہ؟ کہنے لگی خاص وجہ نہیں ہے، بس تو جس گاؤں کا رہنے والا ہے میرا میکا بھی اسی گاؤں کا ہے، تیری آواز میں مجھے اپنے گاؤں کی خوشبو آ رہی ہے، تیرے لہجے میں مجھے اپنے بھائیوں کا لہجہ دکھائی دے رہا ہے، بس اس وجہ سے تجھے دیکھ کے میرا دل بھر آیا۔ یار وہ تمہارے پیچھے تمہاری وجہ سے پٹ لیتی ہیں، تم ان بہنوں کو اس بار میلاد بعد میں مناؤ، پہلے اپنی ماں کو مناؤ گے انشاءاللہ، بہنوں کو مناؤ گے، بہنوں کے گھر جاؤ گے، دروازے بند نہیں کرو گے۔ اور آخری میری باتیں، بس آخری، اتنا پیار کرتے ہیں سرکار، یہ حاذہ من فضل ربی گھر پہ لکھوانے سے کچھ نہیں ہوگا، گھر پہ لکھوا دیا حاذہ من فضل ربی، اور بہنوں کے لیے دروازے بند ہیں، رشتہ داروں کے لیے دروازے بند ہیں۔ موبائلوں نے تمہیں برباد کر دیا، عورتوں کو برباد کر دیا، ان کو موبائلوں نے ایسا برباد کیا، نہ کسی سے بات کرے کوئی کسی سے، سب برباد ہو گئے۔ ناٹک، پاکستانی ناٹک دیکھیں گی، پھر پاکستانی عورتوں کی طرح ہی ناٹک کریں گی، بدتمیزی اپنے ذہن میں پال لیتی ہیں، کل جواب دیں گی قیامت کے دن، یہ کیا کیا تھا انہوں نے۔ ادھر دیکھو، بس آخری میری باتیں ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی تقریر ہوگی۔ آج 1:45 بج گئے، مجھے 1.25 گھنٹہ تقریباً ہو گیا، اور میرے 5-10 منٹ میں نے ختم کرنا ہے۔ آپ سے گزارش کر رہا ہوں میرے دوستو، آج ذرا تھوڑا سا اپنی جوانی کو مضبوط کریں جوان۔ ہاں، حضور نے فرمایا گناہ کرنے کی بات ہے، توبہ نہ کرنا بہت بری بات ہے۔ گناہ ہو گیا ٹھیک ہے، اللہ معاف کرے گا، مگر تم توبہ بھی نہیں کر رہے۔ بھئی گناہ تو ہو جائے گا نا، اب گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا۔ اب دیکھو ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو، ادھر دیکھو۔ اب آخری بات ہے، بہت دھیان سے سنو، ذرا دھیان سے سنو سب لوگ۔ ایک آدمی، ایک لڑکا ہے، اس کا باپ مر گیا، بڑا غور سے سننا، یہ عاشق رسول کی کہانی ہے، بس یہ پہلی بار بیان کر رہا ہوں، آپ پہلی بار ہی سنیں گے، دھیان سے سنیں۔ اب اس کا باپ مر گیا، اس نے مدرسے میں داخلہ لے لیا، لوگوں نے تانا دیا یار مدرسے میں پڑھ کے کیا ملے گا؟ اس نے کہا مدرسے میں مل کے پڑھ کے وہ ملتا ہے جو دنیا کی کسی یونیورسٹی میں نہیں ملتا۔ اگر کوئی نیک استاد مل جائے تو اللہ ولایت عطا کر دیتا ہے، مگر لوگ اسے تانے دیتے تھے غریب، مگر پڑھنے کی ایسی دھن تھی، قاری صاحب پورے دن پڑھتا۔ گاؤں میں ڈسٹرب ہونے لگا تو اس نے اپنا ایک جو ہے نا ٹیلے پر جا کے اور جنگل میں ایک گھر بنا لیا لکڑیوں کا، اور اسی کے اندر دن بھر پڑھتا، رات بھر عبادت کرتا۔ ایک برابر میں بادشاہ کا محل تھا، تھوڑی دور اس کی بیٹی ایک دن آئی، وہ شوقین تھی شکار کی، اب غور سے سننا، شکار کی، اور وہ شکار کے چکر میں گم ہو گئی اور فارغ ہو گئی، اور وہاں سے نکلی اور وہ گم ہو گئی، رات ہو گئی، بھیڑیوں کی آوازیں، شیروں کی آوازیں، ڈر گئی اکیلی لڑکی۔ اس نے جا کر کے دیکھا کہ وہاں ایک چراغ جل رہا ہے، پہاڑی پہ گئی، دروازے پہ دستک دی، اس نے کہا کون؟ کہنے لگی مجھے اندر لے لو خدا کا واسطہ، ورنہ اندر بھیڑیا، باہر سے بھیڑیا کہ مجھے چیر دیں گے۔ ماں رونے لگی بری طرح سے۔ اللہ والوں کے دل کمزور ہوتے ہیں، نوجوان لڑکا تھا، وہ بھی لڑکی نوجوان تھی، ایسی دروازہ کھولا، وہ حسن کی ملکہ اندر آئی ہے، بادشاہ کی لڑکی اندر گئی، اور پھر اس نے کہا یہیں بیٹھ جا، ادھر ہی بیٹھی رہے۔ اب یہ پوری رات وہ بھی جوان ہے یہ بھی جوان ہے، حضور نے فرمایا جہاں دو، ایک مرد ایک عورت ہوتے ہیں وہ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اب یہ اسے یہ حدیث یاد تھی تو یہ وہاں کھڑا تھا، بار بار وہ اسے دیکھتا، یہ اسے دیکھتی، نہ وہ پوری رات سو پائی نہ یہ پوری رات سو پایا۔ اس نے اپنا بار بار ہاتھ، ایک انگلی کبھی جلاتا، پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسری انگلی چراغ پہ جلاتا، جب اس کے اندر سے گرنے لگتا چربی تو پھر ہٹا لیتا، پھر دوسری، پھر تیسری، اس نے اپنے پورے ہاتھ جلا لیے تو فجر ہو گئی۔ کہا دیکھ اب ہو گیا اجالا، میرا پیچھا چھوڑ تو چلی جا۔ ادھر صبح ہوئی، بادشاہ ڈھونڈتا
ڈھونڈتے 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 اپنی بیٹی کو پا لیا. کہا تم نے کہاں رات گزاری تھی بیٹی؟ لوگ مجھ سے پوچھیں گے، پورے شہر میں خبر ہے، میں کیسے بتاؤں گی؟ اس نے کہا بڑا ہی نیک آدمی ہے وہ، اس نے مجھے بڑی عزت سے رکھا ہے. باپ نے کہا نہیں بیٹی، اس آدمی نے اگر کوئی زبان کھولی تو میری عزت چلی جائے گی. اب تیرا کتنا بھی یہ محسن صحیح تو کتنا بھی، مگر میں اسے مرواؤں گا، مجھے مروانا پڑے گا، تخت پہ چڑھانا پڑے گا. اس کو لے گئے فوجی پکڑ کے، جیل میں رکھا گیا. صبح کو اس کو پھانسی پہ چڑھانا تھا. بیٹی نے رو رو کے کہا ایک بار میرے محسن کی بات تو سن لو ابا. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ آیا اور جب بیڑیوں میں جکڑا ہوا کھڑا تھا وہ نوجوان اور ایسے کھڑا تھا. بادشاہ نے کہا بات کرو. اس کی بیٹی نے ایک سوال کیا، ایک بات بتا، تو 1 گھنٹے کے بعد، آدھا گھنٹے کے بعد اپنی انگلی کیوں جلاتا تھا اور پھر میری طرف دیکھ کے تو رونے کیوں لگتا تھا؟ اس نے کہا بس تو جوان تھی، تیرا حسن مجھے اٹریکٹ کر رہا تھا، تو تھی اور میں تھا، کوئی تیسرا نہیں تھا. بار بار شیطان میرے دل میں زنا کی طرف لے کے جاتا تھا. اور حضور نے فرمایا کہ سرکار نے فرمایا زنے کے بارے میں کہ زانی کو سب سے جہنم کے نچلے گڈھے میں ڈالا جائے گا. اللہ کے رسول کے غلاموں، وہ کہتا ہے میں نے اپنی انگلی رکھ دیتا تھا چراغ پہ، اگر یہ برداشت کر لوں گا. اچھا پھر یہ بتاؤ، میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، آپ اللہ پہ ایمان رکھتے ہو تو پھر آپ جہنم کو مانتے ہو کہ نہیں؟ جہنم ہے کوئی چیز نہیں، وہ پھر کتنی خطرناک ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ کے رسول مسجد نبی میں تو ایک پتھر گرا نیچے، ایک آواز آئی ایک دھماکے کی. حضور نے پوچھے، صحابہ نے عرض کی حضور یہ کیسا دھماکہ ہے؟ فرمایا 70 سال پہلے. کتنے سال پہلے؟ 70. اللہ نے جہنم میں ایک پتھر پھینکا تھا، وہ آج اس کی تہہ تک پہنچا ہے. اس کا آواز اللہ نے فرشتوں سے پھینکوایا تھا ایک پتھر. اب سنو، وہ کہنے لگا قیامت کا دن ہوگا، مجھے میدان محشر میں اگر میرے حضور کے سامنے کھڑا کیا جاتا اور سرکار فرماتے، سرکار سے فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ اس نے زنا کیا تھا، تو میرے حضور کو کتنی تکلیف ہوتی. جبکہ عزیز علیہ ما عنتم حریث کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ امتی کے گناہ سے حضور کو تکلیف ہوتی ہے، امتی کے گناہ سے. تو میرے حضور قیامت کے دن فرشتہ کہتا ارے سنو تو، ابھی کوئی پولیس والا مجھے پکڑ کے لے کے جائے اور ایسے کر کے ہاتھ پکڑ کے اور کہے میرے باپ کے سامنے آپ کے بیٹے نے یہ کیا ہے، تو باپ کا سر نیچے ہو جائے گا. وہ کہنے لگا میں حضور کے سرکار دو عالم کا غلام ہوں، میں حضور سے محبت کرتا ہوں. بس یہی سوچ کے کہ اگر میں نے یہ آگ برداشت کر لی نا تو پھر میں وہ آگ بھی برداشت کر سکتا ہوں. تو میری انگلی جب جلنے لگتی تھی میں پیچھے ہاتھ ہٹا لیتا تھا، بس اور کوئی بات نہیں. ہاتھ دکھائے تو سب انگلیاں جلی ہوئی تھیں. بادشاہ نے ہاتھوں کو پکڑ کے چوم لیا اور کہا مجھے معاف کرنا. ارے جن ہاتھوں میں خدا کا اتنا خوف ہو وہ پھانسی چڑھنے کے لائق نہیں بلکہ حکومت چلانے کے لائق ہیں. میں اپنی بیٹی ایک ہی ہے، اس کی شادی تیرے ساتھ کروں گا اور پھر تجھے اس ملک کا بادشاہ میرے بعد تو ہی بنے گا. وہ لوگوں سے کہتا تھا تم نہ کہتے تھے کہ حضور کی محبت سے کچھ نہیں ملتا، دیکھو مجھے تو فقیر کو اللہ نے بادشاہ بنا دیا ہے. بادشاہ بنا دیا. آؤ ذرا مرنے سے پہلے ایک مرتبہ یہ غور کر لیں کہ قبر میں کیا ان گندی آنکھوں سے حضور کو دیکھ پائیں گے؟ میں مانتا ہوں آپ کے دل میں حضور کی محبت ہے سب کچھ، مگر آج توبہ کرنے کا وقت ہے. ادھر دیکھو، آج حضور کی محبت کی تجدید کرنی ہے. جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں، پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں. ہم سب کو کہاں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. ایک آدمی تھا، آخری بات ہے بس دھیان دے کے سننا، بس یہ آخری توبہ کا واقعہ بعد میں نہیں ختم، بہت ایک ہلنا بھی نہیں کوئی آدمی. زیست کی آخری ہچکی ہے، اسے غور سے سن. زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے. ایک آدمی کو اللہ نے 3 بستیوں سے نکلوایا. لوگ دعا کرتے تھے یا اللہ اسے نکال دے ورنہ یہ بستی بگاڑ دے گا. نکال دیا 3 بستیوں سے. سردیوں میں وہ ایک دن شہر کے باہر مر گیا. جب وہ مرا سردیوں کی راتوں میں جب وہ مرا تو اللہ نے موسیٰ کو وحی کی ہے میرے موسیٰ میرا ایک دوست مر گیا ہے، جا اس کا جنازہ پڑھ لے، اس کے جنازے میں شریک ہو جا اور اعلان کر دے جو بھی اس میں شریک ہوگا میں اس کی مغفرت فرما دوں گا.
اب موسیٰ علیہ السلام گئے, لوگوں کو اکٹھا کر کے لے کے گئے, اب سبھی لے کے جائیں گے بھائی. اور جب جا کے دیکھا تو یہ تو وہی آدمی تھا جو بدکار تھا, گنہگار تھا. اللہ نے موسیٰ کو وحی علیہ السلام کو وحی کر کے کہا تھا نکالو اسے, یہ تو وہی ہے مالک. لوگ بھی حیرت سے کہنے لگے. جب یہ حیرت میں ہوئے تو اللہ نے وحی کی, موسیٰ بات ہے یہ تمہاری, یہ وہی ہے. مگر یہ موت کے وقت نا اس نے میرے سامنے سلنڈر کیا تھا, آتم سمرپن, یہ اس نے سر جھکایا تھا اور کہا تھا مالک میں مر رہا ہوں, اور وہ بھی شہر کے باہر سردی میں ٹٹر کے. مالک میری ماں ہوتی تو مجھ پہ بڑا رحم کرتی, میں نے سنا ہے تو ماں سے زیادہ مہربان ہے. وہ کہنے لگا مالک میں نے مانا کہ میں گنہگار ہوں اور تو نے مجھے بستیوں سے بھی نکلوا دیا, مگر یہ بتا اپنی رحمت سے کیسے نکالے گا؟ زمیں بھی خدا کی, زماں بھی خدا کا, مکین و مکان لا مکان بھی خدا کا, گناہگار بندے کہاں جا سکیں گے؟ خدا کی خدائی سے باہر نکل کے مالک میں تیری دنیا سے کیسے نکل سکتا ہوں مولا؟ میں تیرا گھٹیا بندہ ہوں, میں مجرم ہوں, میں واپس آ گیا ہوں. میرے کریم میری موت کا وقت ہے, مجھے معاف کر دے. اللہ فرماتا ہے سن موسیٰ, یہ اندھیرے میں تنہائی میں میرا بندہ ایسا رویا ہے سسک کے اتنے درد سے کہ اس نے اس وقت صرف اپنی بخشش طلب کی تھی. اگر پوری دنیا کے گنہگاروں کی بخشش طلب کرتا میں سب کو بخش دیتا. سیدنا بریدہ اسلمی حضور مکے سے مدینے آ رہے ہیں, اور حافظ زابی نے الوفا کے اندر ذکر کیا اس حدیث کا. بریدہ اسلمی عرض کرتے ہیں حضور آپ مدینے میں جائیں اور بنا جھنڈے کے, یہ میرا دل گوارا نہیں کرتا. حضور نے فرمایا تمہارے پاس جھنڈا ہے؟ حضور نہیں. اپنا امامہ پھاڑا, نکالا اور اس کو پھاڑا اور جھنڈے میں لگایا, اور جھنڈے کے ساتھ حضور کی مدینے میں انٹری ہوئی. اور دنیا کو یہ بات خبر ہو جانی چاہیے یہ جو جھنڈا ہے یہ میاں اللہ کے رسول کی خوشی میں اپنا صافہ پھاڑ کر کے بنایا ہے صحابی نے. یہ بتاؤ ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ. جلدی بولو کون ہے؟ دیکھو آپ نے ڈاؤٹ, آپ کو بتانا ہے کہ میلاد والے کتنا اللہ سے محبت کرتے ہیں. ارے ہم میلاد مناتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ لوگوں کو خبر ہونی چاہیے. ہم سب یہ دنیا کو بتاتے ہیں ہم اپنے نبی کو مخلوق مانتے ہیں, افضل, اکمل, کامل. مگر میلاد اس وجہ سے مناتے ہیں جو پیدا ہوا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا نہیں ہو سکتا. یہ بتاؤ پوری کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ جلدی بولو کون ہے؟ اللہ ہے. ہم سب کو انسان بنانے والا بتاؤ تو, ہمیں انسان بنایا, ہماری اس میں کوئی اپنی مرضی نہیں. اللہ نے فقط اپنے کرم سے حَلَ تَعَالَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا. انسان کوئی قابل ذکر شے نہ تھا, اللہ نے اپنی مہربانی سے اس کو انسان بنایا. انسان بنایا, آپ اندازہ کریں اللہ نے انسان بنایا. بتاؤ انسان بنانے کے بعد ہمارے ہاتھوں میں حضور کا دامن کس نے عطا کیا؟ اب آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. کس نے؟ اللہ کا ذکر کرو. کس نے؟ اللہ نے. ذرا یہ بتاؤ ہم سب کو مسلمان کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ اللہ کے رسول کے غلاموں سنو, حضرت موسیٰ توریت پڑھ رہے ہیں اور اس میں ذکر آ رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے ایسی امت پیدا کروں گا, ایسی امت جو سب سے آخر میں آئے گی, سب سے بعد میں جنت میں سب سے آخر میں آئے گی, سب سے پہلے جنت میں جائے گی. ایسی امت میں بنانے والا کون ہے بولو؟ اللہ. ہم کو انسان بنانے والا کون ہے؟ ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے. ادھر تو دیکھو اپنے آپ کو برباد کرنے والوں, حضور کی محفل سے کچھ چیزیں تو بدل کے لے کے جاؤ, صرف نعروں سے تو اللہ خوش نہیں ہونے والا. ادھر تو دیکھو ہم کو انسان بنا کے کیسے پیدا کیا. ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے ہمارا کھانا الگ, ماں کا کھانا الگ. ہم جو کھا سکتے تھے, ہماری جو ماں کھاتی تھی وہ ہم نہیں کھا سکتے تھے, مگر ماں کے پیٹ کے اندر ہمارے کھانے کو پارٹیشن کرنے والا, اسے ڈیوائیڈ کرنے والا اور
پھر اس کھانے کو ہمارے لیے ہمارے لائق 9 مہینے تک ماں کا کھانے کو ہمارے کھانے میں بدلنے والا وہ کون ہے؟ بولو اللہ ہے۔ ذرا غور تو کرو، اس کے بعد پیدا ہونے کے بعد ہماری ماں کے پستان کے اندر سے اتنا دودھ نکالا کہ اگر تھوڑا زیادہ ہو جاتا تو ہم کو جو ہے تھوڑا زیادہ ہو جاتا تو ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ اس میں پھندا لگ جاتا، تھوڑا کم ہو جاتا تو ہم لوگ بھوکے رہ جاتے۔ ہماری ماں کے اندر سے گوشت کے اندر، پوش کے اندر، خون کے اندر سے ہمارے لیے دودھ کی نہریں جاری کرنے والا کون ہے؟ بولو کون ہے؟ اللہ ہے۔ بولو کون ہے؟ بولے کون ہے؟ اللہ ہے۔ بغیر کسی، ذرا غور کرو، ہماری ناک ہے، ناک کے اندر ایک رگ ہے، یہ ناک کی رگ انسان کے سر تک جاتی ہے۔ اس رگ کو اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو انسان کے سونگھنے کی طاقت بالکل خراب ہو جاتی ہے۔ ایسی رگ جو ہر انسان کے اندر بنائی، پوری سائنس مل کر بھی ابھی ایک رگ بنانے کی حیثیت میں نہیں ہے۔ بتاؤ ہر انسان کے اندر انگلیاں بنانے والا، پورا بے مثال جسم بنانے والا وہ کون ہے؟ جلدی بولو کون ہے؟ اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے۔ راستہ دے دو بھائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت مولانا مفتی سلیمان رضا صاحب منظری۔ سبحان اللہ۔ بیٹھ جائیں۔ میں کچھ کہہ رہا تھا، آپ کو یاد ہے انسان کس نے بنایا ہم کو، اور پھر ہمیں ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کس نے پالا؟ اللہ نے۔ یہ بتاؤ، ایک بات بتاؤ، آج کا زمانہ اس طرح کا ہے کہ حضور کے میلاد میں تو ہم لوگ آ جاتے ہیں، مگر میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بتاؤ اللہ نے آپ پر کتنا فضل کیا، کتنا انعام کیا؟ یہ بتاؤ بغیر کسی ستون کے آسمان کو معلق کرنے والا کون ہے؟ بولو بولو، جس کی بنا مرضی کے کوئی کام ہو نہیں سکتا، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جس نے دریا بنائے، سمندر بنائے، انسان بنائے، جنات بنائے؟ وہ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ دیکھو بھائی، اب کتنے لوگ دیکھتے ہیں کتنے لوگ جاتے ہیں اور کتنے لوگ ٹھہرتے ہیں۔ ہاں، یہ اس وقت میں بارش کس نے کی ہے؟ بولو ماشاءاللہ۔ یہاں سے جو لوگ جا رہے ہیں، یہ ان کو یقین ہے کہ بارش رکے گی نہیں کیا؟ اچھا ٹھیک ہے۔ دیکھو بھائی، جو لوگ کاغذ کے ہوں وہ چلے جائیں بھائی، ان کے لیے بڑا مشکل ہے یہ معاملہ۔ بیٹھ جائیں باقی۔ اللہ اپنا فضل فرمائے۔ اللہ اپنا فضل فرمائے، اپنے محبوب کے صدقے سے اپنا کرم فرمائے۔ اس کے محبوب کا ذکر ہے۔ چلو تھوڑی دیر دیکھ لوں میں کون کون اب رکے گا، کون کون جائے گا۔ بسم اللہ۔ بس تاروں سے دور رہیں۔ سب سے زیادہ عزتیں جسے زیب دیتی ہیں وہ کون ہیں؟ اب بتاؤ وہ کون ہیں؟ اب بس آپ نے سنتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرے گا، بس اس کی کرم پہ انتظار کر کے بس بیٹھے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ پوری ہی تقریر سن کے جائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے اپنا کرم بھی فرمائے گا۔ اب ذرا میری طرف دیکھیں اور غور کریں، یہ بتائیں سب سے زیادہ عزت کے لائق کون ہیں؟ اور پھر اللہ نے قرآن میں عزت کی ترتیب بنائی، پھر اس کے بعد اللہ نے جس کو اپنے کرم سے
اتنا بلند کیا کہ میرا امام کہتا ہے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وہ جس نے میرے نبی کو، سرکار دو عالم کو سب سے آخر میں پیدا کر کے سارے نبیوں کا امام بنایا، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے بولو؟ وہ کون ہے؟ میں دیکھو تھوڑی دیر دیکھ رہا ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، پھر اللہ چاہے گا تو وہ روک بھی دے گا اپنے کرم سے، وہ بڑا ہی مہربان ہے، بڑی شانوں والا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، وہ تھوڑا سا آپ کا امتحان لے رہا ہے کہ دیکھو میرے محبوب کے میلاد میں کون کون رکتا ہے، کون کون چلا جاتا ہے۔ مگر آج کی یہ بارش دنیا کو بتا رہی ہے کہ عاشق رسول کے دل میں جو چنگاری ہے نا حضور کی، ابھی یہ بارش نے اس کو ٹھنڈا نہیں کیا ہے۔ الحمدللہ سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کو یہ ذکر بڑا ہی محبوب ہے۔ اب ذرا میری طرف دیکھیں، غور کریں، میں آپ سے کیا عرض کر رہا تھا، جسے اللہ نے اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ اس کو معراج میں بلایا۔ کہاں بلایا بولو؟ معراج میں بلایا۔ حضور کو معراج میں بلانے والا کون ہے؟ جلدی بولو کون ہے؟ وہ حضور کو اپنے قرب میں بلانے والا کون ہے؟ وہ قرب کو پھر ثم دنا فتدلی اور فکان قاب قوسین او ادنی کہنے والا کون ہے؟ وہ کون ہے کریم؟ وہ کرم کرنے والا کون ہے جس نے اپنے حبیب کو اپنی صفات سے متصف کیا؟ وہ کون ہے؟ اللہ کریم ہے، کریم کو کریم بنانے والا میرا رب ہے۔ اللہ رحیم ہے، رحیم نے میرے سرکار کو رحیم بنایا۔ اللہ عدیل ہے، عدیل نے عدیل کو عدیل بنایا۔ اللہ رب العالمین ہے، میرے سرکار کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ یا رسول اللہ یا علی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جلدی بولو، جلدی بولو، اسی نبی کا میلاد ہے، ذرا زور سے بولو کس کا؟ میرا امام کہتا ہے مومن ان سے کیا ملا؟ اللہ ہی سے مل گیا، اور کافر ان سے کیا پھرا؟ اللہ ہی سے پھر گیا۔ میں انشاءاللہ میلاد شریف شروع کر رہا ہوں، ابھی کوئی دعائیں مانگنی ہو تو مانگ لینا، یہ حضور کا میلاد ہے۔ ذرا توجہ کرو، اعلیٰ حضرت نے فرمایا صبح طیبہ میں ہوئی، بولو کیا فرمایا؟ بولو کیا فرمایا؟ صبح طیبہ میں ہوئی۔ یہ آگرے کے لوگ ہیں، مولانا قاری یوسف صاحب قبلہ، یہ ہمارے قاری یوسف رضا سنبھلی صاحب یہ تشریف رکھتے ہیں۔ میں نے بتا رہا ہوں یہ آگرے کے دیوانے لوگ ہیں، اور ان کے اندر حضور کی دیوانگی ہے، اور آج یہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ بارش میں سب نہیں رکتے، بارش میں سب نہیں رکتے، مگر جسے حضور سے پیار ہو وہ یہ کہتا ہے یہ رحمت آئی ہے حضور کے ذکر کا استقبال کرنے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ذرا غور تو کریں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی۔ پہلے تو مولانا ارشد الرحمان صاحب تشریف رکھتے ہیں، چلے گا؟ اچھا ٹھیک ہے، ادھر دیکھو حضرت مولانا اچھا ہمارے احمد الفتح صاحب تشریف رکھتے ہیں، قاری یوسف صاحب، بڑے شور ہیں یہاں۔ سنو، دنیا ادب میں متنوں کے معاملے میں سب سے بڑی غزل جگر مراد آبادی کی غزل ہے۔ دیکھو وہی لوگ رکیں گے، وہی سنیں گے۔ بولو بارش رکی، ہلکی ہوئی کہ نہیں؟ ارے ہوئی کہ نہیں؟ تو اور کیا چاہ رہے ہو بتاؤ؟ بالکل رکوائیں؟ بولو ہلکا ہلکا ٹھنڈا موسم رہے گا، اوپر سے بارش آتی رہے گی تو کہو تو رکوائیں؟ نہیں بتاؤ آپ، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، حضور کا ذکر اللہ کو بڑا ہی پسند ہے، وہ دیکھ رہا ہے اس کے حبیب کا ذکر کرنے آئے ہیں، اس کے بندے، اس کے محبوب کے عاشق۔ الحمدللہ پبلک ساری بیٹھی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ذرا زور سے بولو۔ اب ذرا میری بات سن لو بھائی، اب ذرا ادھر دیکھو۔ ہاں لو، اب تو بارش رکے گی نہیں، اب نہیں رکے گی بھائی۔ ہاں، چونکہ انتظام اب بارش کا ہو گیا۔ ہاں، جو لوگ کہتے ہیں نا بھائی پیسے رکھ لو
پریشانی میں کام آئیں گے تو ان کی پریشانی ضرور آتی ہے. بیٹھیں آرام سے, بس آپ نعرہ نہ لگائیں, میری بات سن لیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی. کہاں ہوئی بولو, جلدی بولو, کہاں ہوئی؟ اچھا یہ بتاؤ حضور کہاں پیدا ہوئے؟ تو اعلیٰ حضرت کیا یہ نہیں جانتے تھے کہ حضور مکے میں پیدا ہوئے؟ دیکھو جب آپ میری بات نہیں سنو گے نا تو پھر یہی پنی لے لو, پہلے آپ پنی لے لو, پنی لے لو, بس آپ رک جاؤ بھائی, اب اللہ نے چاہا اور تیز ہو جائے گی. پنی جو بٹ گئی نا, اب ہو رہی تیز نہیں ہو رہی, ہاں ہوگی اور تیز کر دے مالک. اب میں کچھ نہیں کہتا تو اسے ذرا زور سے بولو. میں کیا کہہ رہا تھا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح, تو میں کہہ رہا تھا مطلع کے معاملے میں سب سے بڑی غزل جگر مراد آبادی کی ہے. ادب میں سرچ کر لو, جا کر کے گوگل میں دیکھ لو. وہ کہتے ہیں اس نے ایک غزل میں 8 مطلع کہے, ایک غزل میں 8 مطلع اس نے کہے, اور اس کی غزل دنیا ادب کی سب سے بڑی غزل ریکارڈ ہوئی کیونکہ اس نے 8 مطلع کہے. مگر جب میرے امام نے قلم اٹھایا, بریلی کے امام الکلام نے جب قلم اٹھایا تو آپ نے ایک نعت میں 46 مطلع کہے. صبح طیبہ میں ہوئی, بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا, میں گدا تو بادشاہ, بھر دے پیالہ نور کا, نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا, ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا, تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا, اور تیرا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا, سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا, جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا, نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا, نور بنتے نور زوجے, نور ام نور, نور مطلق کی کنیز اللہ نے لہنا نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا, اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور. یعنی 46 مطلع. اب جو شاعری جانتے ہیں انہیں پتا ہوگا, باقی شاعری سے تو مسلمان دور ہو گئے. 46 مطلع کہے ایک غزل, ایک نعت میں, اور فرمایا ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ, بولے ہو گئی میری. مگر اعلیٰ حضرت کو یہ خبر نہیں تھی کہ حضور کہاں پیدا ہوئے, تو پھر وہ یہ کیوں کہنا ہے کہ صبح طیبہ میں ہوئی, جبکہ صبح تو حضور مکے میں پیدا ہوئے تھے. بولو کہاں پیدا ہوئے حضور؟ یہ بات آپ کو بھی پتا, مجھے آلات کو پتا نہیں تھی کیا؟ ایک صاحب کہہ رہے تھے یہ شعر سمجھو گے, میں نے کہا ایسے نہیں سمجھو گے, کچھ باتیں اعلیٰ حضرت خود سمجھاتے ہیں تب ان کی سمجھ میں آتی ہے, ورنہ پوری دنیا یہی سمجھ کے شعر پڑھ رہی ہے کہ اس سے مراد حضور ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. بارش رکی کہ نہیں؟ دیکھو پنی والے سے کہہ رہا ہوں اب کہ پھر آ گیا تو بارش پھر ہو جائے گی. ہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے ابھی. ہاں آپ بتاؤ, یہ بالکل حضور کا ممبر ہے, اور حضور سے سب سے زیادہ اللہ جو پیار کرتا ہے وہ اپنے محبوب سے کرتا ہے. ہاں بس تو اسے اپنے محبوب کی ساری ذکر کرنے والے پسند ہیں. بس سنو, الحمدللہ آپ پکے لوگ تھے جو بیٹھے رہے, مگر جو بھیگے ہیں میرا ایمان کہتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں بڑا اجر عطا کرے گا انہیں, چونکہ محبوب کی محفل کے لیے جو بھیگے ہیں. اب یہاں پر ذرا غور کریں, کیا فرماتے ہیں؟ صبح بڑھتا ہے باڑا صدقہ لینے نور کا. اب یہ حضور نور کا صدقہ لینے آئے ہیں یا بتاؤ دینے آئے ہیں؟ تو پھر اعلیٰ حضرت کیوں کہہ رہے ہیں صدقہ لینے نور کا؟ یہ جو تارا ہے نا, اس سے مراد ہرگز حضور نہیں ہے, چونکہ حضور نور علماء نے ہمارے لکھا ہے اللہ کے رسول کے گھر کی طرف ستارے جھکے. کیوں جھکے؟ اس وجہ سے کہ ستاروں کی چمک اس دن سے دوگنی ہو گئی ہے جس دن کے آمنہ کا لال دنیا میں آیا ہے. اب یہاں پر بات یہ ہے کہ صبح طیبہ میں ہوئی, بٹتا ہے باڑا. ادھر دیکھو,
آج کے بعد اس شعر کو ایسے سمجھ کے نہ پڑھنا کہ ایسے سمجھو کبھی کہ یہ شعر سے مراد حضور ہے، نہیں نہیں نہیں، اس سے مراد وہ تارا ہے۔ کون سا تارا؟ اب حسان ابن ثابت کی یہ حدیث وہ روایت کرتے ہیں، میری عمر 6 یا 7 سال تھی تو مدینے میں پہاڑ کے نیچے ایک یہودی دوڑتا ہوا چیختا چلاتا آیا اور کہنے لگا اے لوگوں میرے قریب جمع ہو جاؤ۔ لوگ اس کے قریب جمع ہو گئے، کہا سنو، موسیٰ علیہ السلام نے جس ستارے کے بارے میں نشاندہی فرمائی تھی اور انہوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ جب ستارہ ووسا والا زمین کی طرف آ جائے، میرے پورے بزرگوں نے اس کو دیکھا مگر میں نے آج دیکھا ہے وہ ستارہ زمین کی طرف جھک گیا ہے۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ آمنہ کا لال مکے میں تشریف لے آیا ہے۔ میرا امام کہتا ہے صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ اب میں حضور کے میلاد کی طرف جا رہا ہوں۔ کس کے میلاد کی طرف؟ ذرا جلدی بولو، کس کے میلاد کی طرف؟ حضور کی میلاد کی طرف۔ وہ اور بھی دنیا میں دیکھو، ہم اب ذرا غور کرو، میں اپنے ابا کا میلاد نہیں مناتا، آپ بھی اپنے ابا کا میلاد نہیں مناتے، اور میلاد کی باتوں کو لوگ چھپاتے ہیں چونکہ وہ نقص کا معاملہ ہے۔ کون بتائے گا کہ بچہ جب پیدا ہوا تھا تو کس حال میں تھا، اس کے کیسے مٹھیاں بندھی ہوئی تھی، کیسے اس کی ناف کاٹی گئی اور کتنی مشکلوں سے وہ پیدا ہوا۔ اب میاں ذرا غور کرو، ذرا غور کرو، کسی نے یہ سنا نہیں ہوگا فلاں کا میلاد بیان ہوا، اس کے میلاد کی باتیں بیان کی، اس کی پیدائش کی، مگر پیدائش کی باتیں میرے سرکار کی بیان ہوتی ہیں، میرے آقا کی بیان ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ جیسے اللہ نے اپنے حبیب کو لاجواب بے مثل بنایا، ویسے ہی حضور کا دنیا میں آنا بھی بے مثال ہے۔ وہ دور کیسا تھا جب کہ یونان میں اپنی سگی بہنوں کے ساتھ شادی کرنے میں لوگوں کو فخر محسوس ہوتا تھا۔ ایران کے اندر اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ لوگ شادی خوشی خوشی کیا کرتے تھے، بلکہ ان کے ریلیجن میں اس کو اچھا سمجھا جاتا تھا، جبکہ کچھ جگہوں پر بڑی زیادہ اندھیرا کا عالم یہ تھا کہ عورتوں کو اپنی جان دینی پڑتی تھی اپنے مردوں کے بعد۔ یہ وہ دور تھا جب کعبے کا طواف لوگ بنا کپڑوں کے ننگے ہو کے کیا کرتے تھے، جب وہ دور تھا کہ جب مکے میں اور عرب کے معاشرہ اپنی ماں کو بیچ کے منڈی میں پیسے آپس میں بانٹ کے خوش ہو جایا کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا۔ کون سا دور تھا؟ یہ وہ دور تھا جب بیٹیاں جنہیں پالنا ہوتا تھا ان کو بہترین جو ہے وہ ان کو بیکار کپڑے پہنائے جاتے، اور جن کو مارنا ہوتا ان کو بہترین کپڑے پہنانے کے بعد، جوان کرنے کے بعد 7 سال کی عمر میں باپ اپنی بیٹی کو کنویں میں ڈال کے دفن کر کے آ جاتا۔ یہ وہ دور تھا۔ بولو کون سا دور تھا؟ کہ جب مکے میں نہ کوئی زنا کو برا سمجھتا تھا، نہ کوئی برائی کو برا سمجھتا تھا، جب چاروں طرف جہالت تھی، اور عین جہالت کے عالم میں ایک نوجوان ایسا بھی تھا، مکے کے اندر ایک ایسا بھی جوان تھا جس کی جوانی کو دیکھ کر کے لوگ کہتے تھے مکے میں لوگ تو اور بھی ہیں مگر جیسے عبد المطلب کا بیٹا لاجواب ہے ایسا عبداللہ ایسا کوئی لاجواب نہیں ہے۔ ایسا کوئی لاجواب، جلدی بولو، کوئی لاجواب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے والد جناب عبداللہ، چہرہ بے مثال، چلنا بے مثال، بولنا بے مثال۔ حضور کے والد کا چہرہ سبحان اللہ، ان کا لہجہ وہ اپنے زمانے کے لوگوں میں بے مثال۔ اور سنو، اللہ کے رسول کی والدہ سیدہ آمنہ، کیا نام بولو؟ سیدہ آمنہ۔ میرے سرکار کی والدہ سیدہ آمنہ لاجواب، بے مثل، ایسی بے مثال۔ مگر میں یہ دیکھتا ہوں، ادھر دیکھو ذرا، توجہ کرو، میری طرف دیکھو۔ آج حال یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، یہ بدعقیدہ بدبخت میں جن کا ذکر کر رہا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے، یہ حضور کی امی کے بارے میں زبان کھولتے ہیں۔ حالانکہ کسی کی بھی امی مر جائے نا تو وہ 8-9 دن میں اسے خواب میں دیکھ ہی لیتا ہے کہ میں نے اپنی امی کو بخشش کے لیے دیکھ لیا، فلاں نے دیکھ لیا، میری امی کی بخشش ہو گئی۔ اب چاہے اس کی امی نے چاہے کتنے بھی لوگوں کے دل خراب کیے ہوں، کتنی بھی غیبت کی ہو،
चाहे कितनी भी नमाजें छोड़ी हों, चाहे कितनी बहुओं को सताया हो, मगर जैसे ही माँ मरी वैसे ही सब ने ख्वाब में देख लिया कि मेरी माँ जन्नत में हैं। तो जाहिलो, तुम्हें अपनी माँ जन्नत में दिखती हैं और हुजूर की अम्मी के बारे में बकवास करते हो। तवज्जो है कि नहीं? वो संदूक सुनो, वो संदूक जिसमें हज़रत मूसा को अल्लाह के हुक्म से और उनको जो है वो संदूक में रख के बंद कर दिया गया, मालूम है? वो पानी में डाला था। प्लानिंग फिरौन की ये थी कि मूसा को मार देगा, अल्लाह की प्लानिंग ये थी कि मैं फिरौन के घर ही मूसा को पलवाऊंगा। ज़रा ज़ोर से तो बोलो यार, जोर से तो बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब अल्लाह ने फरमाया कि तुम इस संदूक में रख दो। अब जरा यहां पर गौर करने वाली बात है, संदूक में रख दो। संदूक में रखा तो पानी जिधर बह रहा था, नबी संदूक में है, तो इसका कमाल हासिल संदूक को हो गया कि संदूक उल्टी समत बहने लगा, यानी पानी के साथ नहीं जा रहा था, बल्कि जिधर से पानी आ रहा था वो उधर को उल्टा जा रहा था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नबी आराम कर रहे थे। वो मछली जिसमें 40 दिन यूनुस अलैहिस्सलाम रहे हैं, या बाज़ रिवायतों में और भी कम और मगर रहे हैं, जिस मछली के पेट में, और फिर अल्लाह के हुक्म से उस मछली ने उनको साहिल समंदर पे उतारा, वो मछली जन्नत में जाएगी। तो फिर उस आमना का आलम क्या होगा जिसके शिकम में 9 महीने मेरे सरकार रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। इधर तो देखो हुजूर की माँ, माओं में बेमिसाल, ज़रा ज़ोर से बोलो सुभान अल्लाह। सैयदा आमना का निकाह जनाब अब्दुल्ला से हो गया, सुभान अल्लाह। कुछ महीने गुज़रे कि जनाब अब्दुल्ला ने कहा मुझे इजाज़त, मैं जाना चाहता हूँ शाम, गज़ा, वहाँ मंडियाँ लगती हैं, वहाँ तिजारत के लिए। सैयदा आमना ने अपने शोहर की तरफ देखा, अपने वालिद से इजाज़त ली। अब्दुल मुत्तलिब की उम्र उस वक्त तकरीबन 110 साल थी, बिल्कुल बूढ़े हो चुके थे जनाब अब्दुल मुत्तलिब। और जब बेटे को देखा तो इजाज़त तो दे दी, मगर सैयदा आमना चूँकि नई नवेली दुल्हन थी, जब शोहर गए तो वो उन्हें देखती नहीं, जहाँ तक नज़र गई। रुखसत के वाक़यात का सिर्फ इतना होश है, देखा हमने उनको जहाँ तक नज़र गई। खैर हज़रत भाई बात ना करो भाई, बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप बात नहीं करोगे, बड़ी मेहरबानी होगी, वरना आप माइक लो और कुछ और कर लो इसमें, आपकी बड़ी मेहरबानी। बात ना करो आप मेंबर पे बैठ के। सैयद अब्दुल्ला जो हैं वो गज़ा गए, शाम गए, वापस आए तो मदीने में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। इतनी बिगड़ी, इस कदर बिगड़ी कि काफ़िले वालों ने एक दो दिन सब्र किया, मगर फिर देखा कि तबीयत बिगड़ गई तो उनका विसाल हुआ। उन्हें दारे नाबगा में, एक मोहल्ला था दारे नाबगा, उसमें उनको दफन कर दिया गया। और ये टूर वापस जब मक्के पहुंचा तो जनाब सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने सारे टूर का इस्तकबाल किया। और उसके बाद जब टूर का इस्तकबाल कर दिया तो पूछा ये बताओ कि मेरा बेटा कहाँ है, तो कोई नहीं बोला। फिर कहा बताओ मेरा बेटा कहाँ है, तो कोई नहीं बोला। फिर कहा कि बताते नहीं, तो एक शख्स आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद बोला आपको सब्र करना होगा ऐ सरदार मक्का, अब आपका बेटा अब्दुल्ला कभी नहीं आएगा, हमने उसको मदीने की मिट्टी में छुपा दिया है। क्या मतलब कि आपका बेटा अब दुनिया में नहीं है। वो 18-19 साल के तकरीबन नौजवान जनाब अब्दुल्ला, उनकी आंखें बंद हो गईं, मदीने में इंतकाल हो गया। अब वो बूढ़ा बाप जिसने 110 साल की उम्र में अपने जवान बेटे की मौत की खबर सुनी है, उस ज़मीन पे बैठ गए और उसके बाद वो उठने में मुश्किल हुई। खैर बूढ़ी आंखों से आंसू तो निकले, मगर जनाब अब्दुल्ला ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब उठे और उठने के बाद फिर सैयदा आमना के घर की तरफ को गए। और जाने के बाद आपने सैयदा आमना के दरवाज़े पे जाकर के कहा आमना दरवाज़ा खोलो। उधर पूरा घर तैयार था, आप खुद तैयार थी कि मेरे शौहर आने वाले, खाना भी बना के तैयार रखा था। मगर ये मामला ये हुआ कि जब दरवाज़ा खोला तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब को देखा, आंखों में आंसू देख के पूछा क्या बात है मेरे वालिद, आप
روتے کیوں ہیں؟ جناب عبد المطلب نے کہا دیکھو میری بیٹی اب تم انتظار نہ کرو. کہا میرے سرتاج کہاں؟ کہ وہ میرا بیٹا کبھی نہیں آئے گا, وہ تو مدینے میں اس کا وصال ہو گیا, انتقال ہو گیا. سیدہ آمنہ کے دل پر کیا بیتی ہوگی یہ تو انہی کو خبر ہوگی, مگر تھوڑی دیر کے لیے بالکل خاموش ہو گئی. سیدہ آمنہ عبد المطلب نے سر پہ ان کے ہاتھ رکھا اور کہا بیٹی ابھی تیرا یہ بوڑھا باپ ہے, خیر یہ درد کے واقعات گزرے کہ حضور دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے کہ آپ کے والد کا سایہ اٹھ گیا. ایک دن جناب عبد المطلب نے سیدہ آمنہ سے پوچھا بیٹی مجھے پوچھنا تو نہیں چاہیے مگر میں پوچھ رہا ہوں, یہ بتا تو جس جگہ سے گزرتی ہے وہاں خوشبو ہو جاتی ہے, بیٹی جس چیز کو ہاتھ لگا دیتی ہے اس میں خوشبو ہو جاتی ہے, یہ کون سا عطر ہے؟ ایسا عطر ہم نے کبھی سونگا نہیں, کون سی دکان سے لے کے آتی ہو؟ سیدہ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, پر میں نے کبھی کوئی عطر نہیں خریدا. ہاں یہ جو میرے شکم میں برکت آئی ہے اس کی برکتوں کا عالم یہ ہے کہ میں اگر تھوک بھی دیتی ہوں تو اس کے اندر سے بھی اتنی خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زور سے تو بولو سبحان اللہ. بہت اب ذرا توجہ کرو, میرے نبی پاک کی ولادت میں اس کو اللہ چاہے گا تو یہ حالات اور زیادہ بہتر ہوں گے, بس اللہ کے اختیار میں ہے سب کچھ. آپ کے جتنے دل ہیں یہ سب اللہ ہی بدل سکتا ہے, وہی بدلنے والا ہے, وہی اپنے کرم سے مہربانی کرتا ہے, کمزوروں پر مہربانی فرماتا ہے, وہ یتیموں کا ساتھی ہے, وہ کرم کرنے والا ہے, وہ بے پناہ طاقتوں والا ہے, وہ کمزوروں کو اپنے فضل سے نوازتا ہے. میری طرف دھیان سے دیں اور بڑے دھیان سے آپ کو میری بات سننی ہے. اب ذرا غور کرو, ولادت کا وقت قریب آنے لگا. سیدہ آمنہ فرماتی مجھے کوئی گرانی نہیں ہوئی, نہ کبھی کوئی پریشانی ہوئی, صرف اتنا ہوا کہ میری ماہواری رکی اور کوئی بھی تکلیف مجھے نہیں ہوئی, بلکہ جدھر سے گزر جاتی ادھر خوشبو ہو جاتی. مگر وہ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ ماہ تمام آیا جس دن نبی پاک کو دنیا میں تشریف لانا ہے. اب اس کمرے میں اندھیرا تھا, سرکار کے گھر میں چراغ کے لیے تیل نہیں تھا, اندھیرے میں صبح کے وقت میں نبی تشریف لا رہے. تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ وہاں پر بالکل اندھیرا تھا, یہ تاریخ میں لکھا ہے, مگر ایمان یہ کہتا ہے اللہ نے چراغ جلوانا منظور نہیں کیا جس گھر میں میرے نبی اپنے نور کے جلوے بکھیرنے آئے تھے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دیکھو بارش بھی رک گئی ہے اور آپ بھی رک گئے. اب ذرا دل لگاؤ میرے ساتھ, بولو زور سے بولو یا رسول اللہ. سیدہ آمنہ اللہ کرے تو میں وہاں تک پہنچ جاؤں جہاں مجھے پہنچنا ہے, اللہ کرے تو میں وہاں پہنچ جاؤں اور جہاں مجھے پہنچنا ہے. اب دیکھو وہ حضور کی جو لیڈی ڈاکٹر ہیں ان کا نام سیدہ شفا ہے, وہ عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ. وہ کہتی ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے, اچھا دیکھو آپ کیوں لوگ میلاد نہیں, کیسے کوئی اپنا میلاد بیان کر دے گا. بچہ جب پیدا ہوتا ہے بالکل غلاظت میں لتھڑا ہوا پیدا ہوتا ہے, باہر آتا ہے تو پہلے گندگی بہت سی لے کے آتا ہے, اس کی بدبو تعفن, اس کے بعد پھر اس کو صاف کیا جاتا ہے, ناف کاٹی جاتی ہے, پھر بچے کو صفا کرنے کے بعد, نہلانے کے بعد, کپڑے پہنانے کے بعد پھر ماں کی گود میں دیا جاتا ہے. مگر وہ جو شفا ہے لیڈی ڈاکٹر, وہ کہتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی پاک کی لیڈی ڈاکٹر ہوں. وہ کہتی ہیں جب حضور تشریف لے کر کے آئے تو گندگی چھوڑو, حضور کے آنے سے پہلے اتنی خوشبو آئی, ایسی خوشبو ہم نے کبھی سونگی نہیں تھی. فرماتی ہیں جیسا نور نکلا ان کے چہرے سے, اتنا نور نکلا کہ میں مکے میں بیٹھی تھی اور 2500 کلومیٹر دور ملک شام کے محلوں کو دیکھ رہی تھی. ارے جس نے دائی نے گود میں لیا اس کی آنکھیں اتنی روشن ہو گئی تو پھر میرے نبی کی دیکھنے کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ, زندہ باد یا رسول اللہ, یا علی. سبحان اللہ سبحان. بہت اچھا, زندہ باد زندہ باد. شفا کہتی ہیں میں نے حضور کو گود میں لیا اور میں نے جب ان کے چہرے کو دیکھا میری آنکھوں سے آنسو, پھر میں نے اٹھایا, میں نے دیکھا ان کی ناف کٹی تھی. ذرا زور سے تو بولو, ختنے ہو کے آئے تھے, آتے ہی سجدہ کیا. حضور کو یہ بھی خبر ہے کہ میں نبی ہوں اور میں اپنی امت کے لیے دعا مانگ رہا ہوں. حضور نے پھر سجدہ بھی کیا, پھر گود میں نے اٹھایا, سیدہ آمنہ کی گود میں دیا. سیدہ آمنہ نے لینے کے بعد حضور کو جیسے ہی دیکھا
دیکھا ویسے ہی سیدہ آمنہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگیں، اپنے بچے کو سینے کے قریب لے کے آتی اور چومتی اور روتی۔ شفا نے کہا اے آمنہ تیرے بچے کی طرح میں نے کسی کا خوبصورت اتنا برکت والا بیٹا نہیں دیکھا، تم آنکھوں میں آنسو لے آئی اور روتی ہے تو خوشی کا وقت ہے۔ فرمانے لگیں یہ خوشی کے ہی آنسو ہیں، میں سوچ رہی ہوں میرا شوہر عبداللہ ہوتے تو آج ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی اپنے لال کو دیکھ کر کے۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے، اب اعلیٰ حضرت کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں نے چاہا کہ حضور کی آنکھوں میں سرما لگاؤں تو دیکھا آنکھوں میں پہلے سے سرما لگا ہوا تھا، سرما لگا کے بھیجا گیا تھا۔ زور سے تو بولو سرما، ارے اسے اس کا مزہ لو ذرا، سرما لگا کے بھیجا گیا تھا، زور سے بولو سرما لگا کے۔ اور سنو فرماتی ہے میں نے سوچا بال اپنے بچے کے میں سوار دوں تو بال سورے ہوئے تھے، ہاتف غیب سے آواز آئی آمنہ میرا محبوب سورنے کے لیے نہیں سوارنے کے لیے آیا ہے۔ امام مولا سے شانہ ہے پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے، کیسے ہاتھوں نے شاہ تیرے سوارے گے سو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ عشق محبت عشق محبت سیدہ آمنہ سیدہ آمنہ سیدہ آمنہ سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ جب بچہ مکے میں پیدا ہوتا تھا تو اس پہ ایک مٹی کی ہانڈی رکھی جاتی تھی، جیسے ہی حضور کے اوپر ہم نے وہ ہانڈی رکھی ایک دم چور ہو کے دور دور گر گئی، اور دنیا کو یہ میسج گیا یہ نبی رسمیں بڑھانے نہیں بلکہ فالتو رسموں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ فرماتی ہیں وہ پھر دائیاں آنے لگی، توجہ ہے نہیں؟ دیکھو بھائی میرا تو بڑا تجربہ ہے، دل لگ رہا آپ لوگوں نہیں لگ رہا؟ اب میرا تو لگ گیا ہے بھائی اب الحمدللہ۔ اور حضور کے ذکر میں جس کا دل نہیں لگے وہ مومن ہی کوئی نہیں۔ ویسے بھی آپ کیا سمجھتے ہو وہ دل ہے جس کی دھڑکنیں برابر چل رہی ہیں؟ نہیں 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 نہیں، وہ دل نہیں ہے۔ جو لگاتار بہترین بی پی دے رہا ہے وہ دل ہے؟ نہیں 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 نہیں، وہ بھی دل نہیں ہے۔ اچھا پھر کون سا دل ہے؟ وہ دل جس میں بہترین پاور ہے؟ نہیں۔ وہ دل جس کے اندر پیسے کی حوث ہے؟ نہیں۔ وہ دل جس میں نفرت ہے؟ نہیں۔ پھر وہ دل جس میں بربادی ہے، جس میں لوگوں کے لیے بری سوچ ہے؟ وہ دل؟ نہیں نہیں نہیں۔ وہ دل جس کے دل کے اندر دنیا والوں سے محبت ہے؟ نہیں نہیں۔ بریلی سے آواز آئی وہ دل نہیں ہے۔ پھر کون سا دل ہے؟ فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ دل ہے وہ 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 دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ سر ہے وہ سر جو تیرے قدم پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا۔ آمنہ خاتون کہتی ہیں گود میں حضور ہیں مگر کوئی دائی ادھر نہیں آ رہی ہے۔ حلیمہ دائی کی باتیں میں انہی کی زبانی تاریخ سے بیان کرتا ہوں۔ وہ فرماتی ہیں کہ میرے یہاں قحط پڑا تھا، اتنا جتنا سوکا ہمارے یہاں پڑا، کہتی پوری دنیا میں ایسی بنجر زمین، قاری صاحب پوری دنیا میں ایسی کوئی بنجر زمین ذرا دھیان سے سننا نہیں تھی۔ کہتی میں اتنی بھوکی تھی، اتنی مجھے پریشانی تھی کہ مجھے دودھ تک نہیں اترتا تھا، میرے بچے کو نہ جانے کتنے زمانے ہو گئے تھے سوئے ہوئے، وہ دودھ پیتا تھا اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، میرے اندر پستانوں میں دودھ نہیں تھا، بھوک کی وجہ سے میری اونٹنی نے بالکل بیمار تھی، کمزور تھی، میں آئی تو تھوڑی دیر تو لوگوں نے میرا ساتھ دیا، پھر میری اونٹنی کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، ہم کب تک رکے رہیں؟ وہ سب گئے، بچے سارے لے کے چلے گئے، میں جب گئی تو بس ایک ہی بچہ سنا ہے، اسے کوئی نہیں لے کے گیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ ان کا باپ نہیں ہے، اور عورتیں کہتی ہیں اگر ہم انہیں پالیں گے 2 سال تک تو انعام کون دے گا؟ اللہ
اللہ اکبر. سیدہ آمنہ کہتی ہیں شفا کوئی میرے بیٹے کو لے کے کیوں نہیں جاتا؟ تو شفا کے بولی آمنہ وہ کہتی ہیں کہ آپ کے بیٹے کے والد نہیں ہے، بدلہ کون دے گا؟ سیدہ آمنہ نے اپنے لال کو پھر گود میں لیا اور پھر پیار کیا اور پھر پیشانی کو چوم کے کہا میرے لال یہ تجھے جانتی نہیں ہیں عورتیں کہ اللہ نے تجھے کتنی برکتیں عطا کی ہیں. پھر وہ حلیمہ دائی کہتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر حارث سے کہا اجازت دو تو ایک ہی بچہ ہے، اگر اجازت دو تو میں اس کو لے کے چلی جاؤں، اس کا باپ کوئی نہیں ہے. ان کا ٹھیک ہے. میں عبد المطلب سے ملی، نام پوچھا کیا نام ہے؟ توجہ، نام پوچھا، میں نے کہا حلیمہ سعدیہ. ایک تو حلیم حلم اور پھر سعدیہ، یہ دونوں الفاظ سن کے ایک دم خوش ہو گئے، بولے ٹھیک ہے چلی جاؤ. سیدہ حلیمہ کہتی ہیں میں گئی اور جا کر کے میں نے جیسے ہی کمرے میں دیکھا، فرماتی ہیں وہ بالکل گرین کلر کی وہ چادر، یعنی بالکل جو ہے وہ سبز کلر کی چادر پر حضور آرام کر رہے تھے. ایسا چہرہ، آنکھیں بند، میں خاموش سے کھڑی ہو گئی اور پھر میں نے جا کر کے سوتے ہوئے سرکار کے سینے پہ جب ہاتھ رکھا، انہوں نے مسکرا کے مجھے ایسے مسکرائے ایسا لگتا تھا نہ جانے کب سے مجھے جانتے ہیں. ایسا نور چہرے سے نکلا آنکھوں سے. میں نے جب گود میں لیا کہتی میں پریشان رہتی تھی، دل ہر وقت بے چین رہتا تھا، مجھے ڈپریشن تھا، مگر جیسے ہی میں نے حضور کو گود میں لیا ہے میری ساری بے چینی ختم ہو گئی، میرے دل کو ایسا قرار آ گیا. کہتی میں نے حضور کو گود میں لے لیا اور پھر جب میری اونٹنی نے چال بدلی ہے، ایسی چال بدلی، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا. صبح شب ولادت فرماتی میں لے کر کے چلی تو اونٹنی نے تو اپنی چال بدل دی، جو کل تک چلتی نہیں تھی اب اوورٹیک پر اوورٹیک کر رہی ہے، بالکل آگے گئی. مجھ سے عورتوں نے کہا کیا تو منڈی سے مدینے کی بدل کے لائی ہے یہ تو اپنی اونٹنی؟ کہا نہیں نہیں نہیں، آج سواری کو نہ دیکھو، آج سوار کو دیکھو، اللہ کے پیار کو دیکھو، اس کو دیکھو، یہ میرے حبیب کو. کہتی ہیں کہ میں جیسے ہی اپنے قبیلے میں داخل ہوئی ہوں اس پیغمبر کو لے کر، فرماتی ہے جیسی موسلا دھار بارش اس دن دیکھی کبھی نہیں دیکھی. اونٹنی کے قدم جیسے ہی قبیلے کے حدود میں گئے ویسے ہی بارش آئی، ایسی بارش ایسی بارش. فرماتی ہیں پھر جب میں نے ان کو دودھ پلایا تو کہتی ہیں اس رات مجھے اتنا دودھ آیا کہ میں نے ان کو دوسرا جب اپنا پستان دینا چاہا تو انہوں نے منہ ہٹا لیا. حضور کو خبر تھی میرا ایک اور بھائی بھی ہے، اس کو بھی دودھ پینا ہے، وہ رضائی بھائی ہے، تو بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں. اللہ اکبر. اعلیٰ فرماتے ہیں بھائیوں کے لیے پستان کو ترک کر رہے ہیں، میرا بھائی پیے گا. سیدہ آمنہ کہتی حضور ایک دن میں، توجہ چاہتا ہوں ذرا تھوڑا سا، اگر میں نے محنت کی ہو تو ذرا دعا کریں آپ. فرماتی ہیں ایک دن میں حضور اتنا بڑھتے تھے جتنا عام بچے ایک سال میں بڑھتے ہیں، اور ایک مہینے میں اتنا بڑھتے تھے جتنا عام بچے ایک دن میں حضور اتنا بڑھتے تھے جتنا عام بچے ایک مہینے میں، اور ایک مہینے میں اتنا بڑھتے تھے جتنا عام بچے ایک سال میں. 2.5 مہینے کی عمر میں حضور بیٹھنے لگے اور آپ نے 2.5 مہینے کی عمر ہی میں پوری رات بولنا شروع کیا. میں جب قریب جاتی تھی تو سرکار کی زبان سے سنتی تھی. 2.5 مہینے کی عمر میں آدھی رات تک ذکر کرتے تھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. آدھی رات تک فرماتے تھے اللہ اکبر کبیر فرماتے تھے. فرماتی ہیں سیدہ حلیمہ حضور کے ہونے کے بعد فرماتی ہیں اللہ کے رسول جب تک میرے قبیلے میں رہے کوئی حکیم نہیں آیا، کوئی ڈاکٹر کبھی نہیں آیا. اچھا ڈاکٹر حکیم کیوں نہیں؟ ادھر تو دیکھو ڈاکٹر حکیم کیوں نہیں آیا؟ پوچھا کیوں بھائی ڈاکٹر حکیم نہ آنے کی وجہ؟ کہنے لگی بیمار تو لوگ ہوتے تھے مگر ہم نے کبھی کسی سے علاج پھر نہیں کرایا. کہا بس اپنے میں بچے کا سر پہ ان کے ہاتھ رکھوا دیتی تھی، کسی کو نیمونیا ہو وہ ٹھیک ہو جائے، کسی کو بخار ہو وہ ٹھیک ہو جائے، کسی بچے کی پسلیاں حضور کا ہاتھ رکھ کے بالکل شفا ہو جاتی تھی. فرماتی ہے میں نے چراغ بھی جلانا بند کر دیا. پھر حضور کو گود میں لے کے جاتی تھی تو کمرے میں سے جو بھی اٹھانا تھا آرام سے اٹھا لیا کرتی تھی، چہرے مبارک سے نور نکلتا تھا. فرماتی ہے انہیں کبھی میں نے کھیلتے نہیں دیکھتا، کھلونے انہوں سے ہر رات کو میں ڈالتی تھی تو میں نے دیکھتی تھی حضور کبھی کبھی چاند کو ایسے اشارہ کر رہے ہیں تو ادھر چاند ہو جا رہا ہے، ادھر چاند کا اشارہ کرتے ہیں، ادھر اعلیٰ حضرت فرماتے اس لیے کھیلتے تھے آقا چاند سے، وہ سراپا نور
نور تھے اور وہ کھلونا نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا نور کا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں 2 سال کے بعد جب میں انہیں لے کے رخصت ہوئی ہوں، پورا میرا قبیلہ دہاڑے مار مار کے روتا ہے۔ میری بیٹی شیما جو کہ انہیں دن بھر کھلاتی تھی وہ کہتی تھی ماں نہ لے کے جاؤ، کہتی میں جب چھوڑ کے مکے سے پھر واپس اپنے قبیلے آئی تب مجھ پہ یہ راز کھلا کہ لوگ کہتے ہیں حلیمہ نے پالا ہے، کہتی نہیں نہیں یہ غلط ہے، حلیمہ نے نہیں بلکہ حلیمہ کو اور پورے قبیلے کو 2 سال تک آمنہ کے لال نے پالا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، کیا بات ہے سید صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو حضور پیدا ہوئے، تشریف لائے میرے آقا، اور جب حضور کی عمر بڑھتی گئی، اللہ اکبر، میرے سرکار کی عمر شریف 6 سال ہوئی تو پہلا سفر ہے۔ سیدہ آمنہ جناب عبد المطلب سے کہتی ہیں اے عبد المطلب، اے میرے والد اجازت دو، میں اپنے شوہر کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں۔ یعنی کہاں؟ مکے سے مدینے پہنچیں حضور کو لے کر کے۔ 6 سال کی عمر ہے میرے سرکار کی۔ آپ کو پتہ ہے 1987 میں جب کہ مسجد نبی بڑی ہو رہی تھی، آپ کو پتہ ہے حضور کی مسجد میں اس وقت 12 لاکھ لوگ ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 12 لاکھ۔ حضور کی مسجد کو بڑا کیا جا رہا تھا تو وسیع ہو رہی تھی، تو ایک قبر کھلی جو کہ اخباروں میں بھی اس کا ذکر ہے اور آپ گوگل پہ بھی پڑھ لیجئے، اور وہاں پہ جب اندر گئے جا کر کے لوگ تو انہوں نے جا کر کے قبر میں دیکھا کہ ایک 18 سال کا نوجوان ہے، اس کی زلفیں ہیں اور چہرہ اتنا حسین کہ اتنا حسین انسان لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو عبداللہ ہیں، حضور کے والد ہیں۔ اب وہ جب قبر میں رکھنے والا کہتا ہے ایسا حسین انسان کبھی نہیں دیکھا۔ 1400 برس کے بعد جب حضور کے والد کا یہ عالم ہے تو پھر میرے سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا کا خیر۔ سیدہ آمنہ اپنے میکے سے پھر جب یہودیوں کو خبر ہوئی حضور کے نام وغیرہ پوچھا تو وہ شور کرنے لگے یہ آخری نبی ہے، خاتم نبی خاتم ہے۔ تو پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضور کو ان کے والد کی قبر پہ لے کے گئیں اور جا کر کے کہا اے جناب سیدنا عبداللہ کی قبر پہ گئیں، اچھا اس خاتون کے دل کے بارے میں آپ کیسے غور کریں گے جس کا شوہر 2-3 مہینے کے بعد دنیا سے چلا گیا اور وہ اپنے 6 سال کے بچے کو لے کر کے اپنے شوہر کی قبر پہ آئی ہیں اور جا کر کے کہتی ہیں عبداللہ آپ تو دیکھ سکتے کاش کہ مکے میں بچے تو اور بھی ہیں، بیٹے تو اور بھی ہیں، مگر جیسا آپ کا بیٹا لاجواب ہے ایسا مکے میں کسی کا بیٹا نہیں ہے، کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ یہ دیکھو جب حضور کے ذکر کے لیے اللہ بارش روکی، اس نے روکی، بولو روکی نہیں؟ میں نے کہا تھا اس کو حضور کا ذکر بڑا ہی پیارا ہے، اب محبوب کے غلام جمع ہوئے ہیں تو وہ کرم نہیں کرے گا؟ بولو رکی بارش نہیں، اب تم بھی بیٹھے رہو اور دھیان سے سنو۔ سیدہ آمنہ نے کہا اے میرے سرتاج، آپ کاش دیکھتے کہ آپ کا بیٹا ایسا کسی کا بیٹا نہیں۔ خیر سیدہ آمنہ پھر سفر پہ گئیں۔ وہ اوا کے ٹیلے مجھے تو آج بھی یاد ہیں، میں نے دیکھا تھا ان کو 1-2 بار دوپہر میں، ایک بار میں نے اس کو دیکھا ہے رات میں۔ چاروں طرف صحرا ہیں، پہاڑ ہیں، بڑے بڑے پہاڑ اور ٹیلے، اور ادھر بھی کوئی بستی نہیں۔ ادھر جا کر کے حضور کی والدہ کیکر کے پیڑ ہیں، کانٹوں کے پیڑ ہیں آج بھی وہاں پر۔ حضور کی والدہ وہیں پہ جا کر کے جو ہے نا وہ ان کی طبیعت بگڑی اور انہوں نے کہا ام ایمن ذرا میرے بیٹے کو لا۔ لیٹنے لگیں، کہا میں چادر بچھاؤں؟ نہیں چادر کا وقت نہیں، میرے بیٹے کو لا۔ آخری باتیں حضور کی والدہ حضور سے کر رہی ہیں، ہاتھ پکڑ رہی ہیں اور فرماتی ہیں میرے لاڈلے، میرے بیٹے، میرے محمد، تو ابراہیم کے دین کو تم آگے بڑھاؤ گے۔ میرے لاڈلے سنو، دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کو جانا ہے، ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے اور پرانا ہو کے فنا ہو جانا ہے، مگر سن میرے لال، میرا نام دنیا سے نہیں مٹے گا کیونکہ میں نے تجھے جو جنم دیا ہے۔
اور پھر وہ حسرت والے آنسو جو کہ گرم گرم اور موٹے موٹے آنسو، اور اس صحرا میں 6 سال کے اپنے بچے کو چھوڑ کے، حضور کی عمر 6 سال ہے، سیدہ آمنہ نے آخری نظر ڈالی، اور آخری نظر ڈالنے کے بعد پھر سیدہ آمنہ کی آنکھیں اللہ اکبر بند ہو گئیں۔ جب تک تو حضور کچھ نہیں بولے، مگر جیسے ہی حضور کی والدہ سیدہ آمنہ کا وصال ہوا، ہاتھ مارا، ماں ماں، پھر کہتی ہوں میں ایمن میں نے دیکھا کہ حضور نے پھر چہرے پہ ہاتھ لگایا، ماں ماں، پھر جب ماں نہیں بولیں تو پھر حضور نے آواز دی، پھر سرکار روئے، کہتی مجھ سے ان کا رونا دیکھا نہیں جاتا تھا، ایسا لگتا تھا آس پاس کے سارے پہاڑ، سارا صحرا، سارا یہ دشت و جبل پورے حضور کے ساتھ رو رہے ہیں۔ میں نے حضور کو ہٹایا، پھر والدہ کی قبر بنائی، اونٹنی پہ کسی طرح سے سوار کیا اور اوپر لے جا کے قبر میں نے ان کی بنائی، پھر حضور کو لے کے گئی تو میرا ہاتھ چھٹک کے چھڑایا اور اوپر پہنچ گئے۔ میں نے جب جا کے دیکھا تو ٹیلے پہ میں بھی چڑھا ہوں اس جگہ پہ، تو پتھر سے حضور اپنی والدہ کے چپٹے اور کیا کہتے تھے، اے میری ماں آمنہ آپ مجھے چھوڑ کے گئی ہیں، حالانکہ مکے میں آپ کے سوا میرا کوئی نہیں تھا۔ اچھا کوئی بچہ اس کی ماں جاتی ہے تو کسی کی پھوپھی ہوتی ہے، تائی چاچی ہوتی ہے، تو ان کو وہ چھپاتی ہے، محبت کرتی ہے، ریلیکس کرتی ہے، مگر میرے حضور ایسی جگہ حضور کی والدہ کا وصال ہوا ہے جہاں کوئی نہیں ہے، نہ کوئی پھوپھی ہے۔ ارے آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ بیٹھ جائیں، بیٹھیے بیٹھیے، آپ اتنی اچھی تقریر ہو رہی ہے اور آپ ماحول خراب کر رہے ہیں، تقریر سنیں۔ بیٹھ جائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک بچپن ہے۔ بیٹھے ہیں آپ آرام سے، بڑی مہربانی آپ کی۔ میرے بعد آپ ابھی سنیں گے انشاءاللہ جس مہمان کو آپ نے بلایا ہے، مگر اب میری بات ذرا مکمل ہونے دیجیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اپنی والدہ کو، سرکار نے یہاں ان کی حضور کی والدہ نے دنیا سے خیر آباد کیا، اور پھر حضور کو لے کر کے ام ایمن مکے کی طرف چلیں۔ کتنے دن لگے کوئی تاریخ میں ذکر نہیں ملتا۔ ام ایمن کون ہے؟ جناب عبداللہ کو وراثت میں ملی تھیں، اور یہ ایک حبشی تھیں، کنیز تھیں، مگر حضور کی دوسری ماں کہلاتی ہیں۔ حضور انہیں اپنی والدہ کہتے تھے، سرکار والدہ فرماتے تھے۔ ام ایمن کہتی ہیں میں مکے پہنچی، مکے میں جب عبد المطلب کے قریب گئی تو وہ 110 سال کے بزرگ بار بار پوچھتے ہیں میری بہو کہاں ہیں، میری بہو کہاں ہیں؟ تو میں نے کہا آپ کی بہو کو میں نے ابا کے ٹیلوں میں چھپا دیا، اب وہ کبھی نہیں آئے گی۔ آپ کی بہو کا کیا کہتی ہو؟ کہاں؟
پھر اس کے بعد کانپتے ہوئے ہاتھ اپنے پوتے کی طرف بڑھے اور حضور کو سینے لگا کے سیدنا عبد المطلب بہت روئے اور کہا ابھی تیرا دادا ہے میرے بیٹے۔ حضور کی 6 سال عمر ہے اور دادا اتنا پیار فرماتے ہیں کہ نہ کبھی ان کو اپنے پاس سے جدا کرتے، اپنے پاس سلاتے، اپنے ساتھ کھلاتے، کعبے کے ارد گرد حضور کو طواف کرواتے، سرکار کے ساتھ سرکار کو طواف کرواتے، سرکار کو اپنے ساتھ اپنی نشست پہ، اپنی مسند پہ بٹھالتے۔ اور 2 سال تک لگاتار یہی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے بڑا، مگر 2 سال کے بعد پھر یوں ہوا کہ حضور نے پھر کعبے کے دیوار سے چپٹے تھے حضور، اور فرماتے، اور دادا یعنی حضور کے دادا کا بھی 8 سال کی عمر میں پھر حضور کو جناب ابو طالب کی گود میں آ گئے۔ حضور انہوں نے کہا میں آپ کی کفالت کروں گا، لے گئے۔ اب دیکھو یہ رنگ وہ پیدا جو ہونے والا ہے، میں بیان جو کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں آپ سے، ذرا غور کریں۔ حضور کی عمر بڑی، اب یہ لوگ کہتے تھے یتیم کو معاذ اللہ برا سمجھتے تھے، مکے کا جاہل معاشرہ۔ اب یہ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کی یہ قدرت اور اس کی مشیت یہ کہ جانور مرنے لگے اور بچے بے ہوش ہونے لگے، چونکہ پانی نہیں تھا، ایسا قحط پڑا تھا، بھوکے تھے لوگ۔ اور جب انہوں نے دیکھا کوئی صورت نہیں ہے تو جناب ابو طالب کے پاس گئے، کہنے لگے دعا کرو آپ کہ بارش ہو جائے۔ ان کا میں دعا نہیں کروں گا بلکہ میرا بھتیجا دعا کرے گا۔ کہنے لگے یہ تو اس کا تو والد نہیں ہے، یہ کیا دعا کرے گا؟ کہا خاموش، اس کے بارے میں بات کی۔ جناب ابو طالب نے حضور کو اپنے ساتھ لیا اور پھر کعبے کی دیوار سے چپکایا اور کہا اے اجلی رنگت والے، اے چٹھے چہرے والے، اے میٹھی باتوں والے، ذرا دعا تو کر۔ نبی پاک نے چاروں طرف دیکھا، آج عبداللہ کا چاند پوری دنیا کو اپنا جلوہ دکھانے کے لیے تیار ہے۔ آج آمنہ کے لال نے دنیا کو دکھانا ہے کہ وہ کیسی برکتیں لے کر کے آئے ہیں۔ میرے نبی نے چاروں طرف دیکھا، ادھر سورج چمک رہا تھا، ادھر آمنہ کا سورج چمک رہا تھا۔ میرا امام کہتا ہے خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ نبی پاک نے پیاسوں کو دیکھا، ان کی آنکھوں کو دیکھا، ان کی مایوس چہروں کو دیکھا۔ اس کے بعد میرے آقا نے دعا نہیں کی بلکہ اشارہ کیا، دعا نہیں کی بلکہ اشارہ کیا۔ ایک ٹکڑا نہیں تک تھا پانی کا، ایک ٹکڑا تک نہیں تھا بادل کا، مگر ایسے اشارے کے فوراً بعد ایسی گھٹائیں آئیں کہ گھٹا چھا گئی، مکے میں اندھیرا ہو گیا۔ اور پھر جو برکھا برسا ہے، پھر جو بارش ہوئی ہے، پھر جو میگھا برسا ہے، ایسی بارش لوگوں نے کبھی نہیں دیکھی۔ مکے کی گلیوں میں پانی چل رہا تھا، لوگ بھیگتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے اے ابو طالب، یہ تیرا بھتیجا یتیم بن کے نہیں آیا بلکہ یتیموں کا سہارا بن کے آیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قصر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، اور جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے کہ رحمت نے تیری سوکھی ہوئی ڈالی ہری کر دی، تیری بیوہ بہو کی گود اپنے نور سے بھر دی۔